اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے قسام غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے نا، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی حساس، بہت ہی اہم گفتگو، جو ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، اس کے اندر جو مسائل ہیں، جانور میں کتنا عیب ہوگا تو وہ جانور قربانی پہ لگے گا ہی نہیں، یا عمر پوری ہوگی جانور کی تو ہوگا، عمر کم ہے تو جانور قربانی پہ لگے گا نہیں۔ انسان ہزاروں پہ لگا لیتا ہے، اگر اس کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر بہت زیادہ انسان جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ پہلے ہم سماعت کریں گے یہ جو دن اور راتیں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا ان 10 دنوں کے اندر تم جو بھی عمل کرتے ہو نا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اتنے فرمایا قیمتی اتنی لمحات ہیں۔ ام المؤمنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عالمہ، فاضلہ، حافظہ، عابدہ، زاہدہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، ایک نوجوان تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتا، حضور کی گفتگو سنتا، حضور کے فرامین کو سنا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی یہ ماہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، یعنی پہلی تاریخ کو اس نے روزہ رکھ لیا، پہلی ہی تاریخ کو اس نے روزہ رکھ لیا، چاند نظر آ گیا، اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اس دیوانے نے آج روزہ رکھا ہے تو سرکار نے بلا لیا، ہاں بھی بتاؤ یہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے، کس وجہ سے یہ روزہ رکھا ہے۔ حضور تو سب کچھ جانتے لیکن گال ثانی کو سمجھانے تھے کہ دن کتنے قیمتی نہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ یہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا کہ تو روزہ رکھے۔ اب اس غلام کا جواب سنیے۔ عرض کی آقا یا سیدی یا رسول اللہ، قربان جائے صحابہ کے جملوں پر، صحابہ جب بھی بولتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سونے میری ماں بھی قربان تو میرا باپ بھی قربان۔ یہ ہر صحابی کا مشترکہ جملہ ہوتا تھا۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان آپ کے نام پر، آپ پر۔ حضور کیا وجہ ہو سکتی ہے، میں نے کیوں روزہ رکھا؟ جواب سنیے۔ عرض کی آقا میں نے اس لیے روزہ رکھا کہ یہ حج کے دن چل رہے ہیں۔ کون سے دن چل رہے ہیں؟ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، تو وہاں خوش نصیب لوگ حاضری دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عرض کی آقا میں نے اس نیت سے روزہ رکھا ہے کہ اتنے مقدس ایام ہیں، لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، حج کے بھی ایام ہیں، قربانی کے بھی ایام ہیں، ہو سکتا ہے میں نے اس نیت سے روزہ رکھا ہے جہاں اتنے لوگ حاضر ہوں گے وہاں ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں، اتنی خلقت جمع ہو کر اللہ کے گھر کا دیدار کر رہی۔ آقا میں نے اس نیت سے روزہ رکھا کہ یہ حج کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، میں ان مقدس دنوں کے اندر آقا اس لیے روزہ رکھا ہے۔ اب حضور کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ یقیناً گرمی بہت زیادہ ہے لیکن اجر سن لیجئے، ثواب سن لیجئے۔ فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا ان 10 دنوں کے اندر کسی بھی دن کا اس نے روزہ رکھ لیا شروع کے ایام میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اب جواب سن، تم نے تو نیت کر کے روزہ رکھ لیا، اب اس روزے کا ثواب سن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہر دن کے روزے کا ثواب کتنا دے گا؟ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ ایک روزے کا ثواب کتنا؟ 100 غلام آزاد کرنے کا۔ تو 101 غلام آزاد کرنے کا ثواب پتہ کتنا؟ فرمایا اللہ اس کو جہنم سے بری کر دے۔
تو جو 100 غلام آزاد کرے ایک روزے پر، فرمایا غلام تو دن میں ایک بھی جس دن کا روزہ رکھے گا تو تجھے اللہ 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ گل مکی نہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تجھے 100 اونٹوں کی قربانی کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اور یعنی کہ لیلا لینا بڑا اوکھا ہوا پیا جو حالات ہے، لیکن ادھر دیکھیے ایک روزہ رکھنے پر 100 اونٹوں کی قربانی کا اللہ ثواب دے گا۔ ایک اونٹ میں کتنی قربانی ہوئی ہیں؟ 7 ماشاءاللہ۔ اگلا یاد رکھیں ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہیں، اللہ کی رحمت پر قربان ہے۔ فرمایا جس نے ایک بھی روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 اونٹوں کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا پھر آگے تیسرا صلہ اس بندے کے لیے، فرمایا کہ اس نے جہاد کے لیے 100 گھوڑے مجاہدین کو دے دیے، 100 گھوڑوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت پر قربان دے۔ اب کل کا جو بندہ روزہ رکھے گا، یہ میں نے پہلی فضیلت رکھی، جو بھی جس دن کا بھی روزہ رکھے گا، اب کل کیونکہ 8 تاریخ ہے، 8 ذو الحج شریف ہے، فرمایا جو بندہ 8 ذو الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جو بندہ 8 ذو الحج کا روزہ رکھے گا، نیت انسان کرے انشاءاللہ اللہ ہمت دے ہی چھڑتا ہے۔ روزہ رکھ کے لوگ وعدے کر لیندے ہیں، جب بندہ نیت کر لے تو اللہ ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے نا، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کی میں نے سحری کو دیکھا، وہ سحری ٹکر نہ پانی چ بھیجنا رات نو، وہی ٹکر سکا کھانا، ایک ٹکڑا چپا دی روٹی دا بھیں کے کھا لینا۔ میں کہا بابے تھانوں بھوک نہیں لگدی؟ کہندے نہیں، اسی روزہ رکھدے ہیں تے اللہ ساڈے نال مدد کرتا ہے۔ انسان جب نیت کر لیتا ہے تو اللہ پھر ساری منزلیں بھی سوکھی کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے گھر صاحب گرمی اتنی ہے، گرمی ہم سب مانتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن اللہ ہمیں قبر کی گرمی سے بچائے۔ جو محشر کی گرمی ہے نا وہ بڑا اوکھا دل ہے۔ آج تو سورج لاکھوں کروڑوں میل ہمارے سے دور ہے نا، تو ہم فرش پر ننگے پاؤں نہیں کھڑے، ویسے نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنی تپش۔ تو جو قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا، میں تو سارے نہیں پتا ہوتے، سب تو پہلا سوال نماز کا ہوگا، اتنی شدت کی گرمی ہوگی اور زمین تانبے کی ہوگی اور انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں اس گرمی کے لیے آج اگر عورت پردہ کرتی ہے، اس گرمی کو برداشت کر لے گی، پردہ کرے گی تو اللہ اسے قبر کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ کہ آج وہ پردہ کر رہی ہے تو اللہ برکتیں دے گا جو بھی نیکی کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ 8 ذو الحج کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، 1000 غلام آزاد کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ اگلی بات، جو 8 ذو الحج کا روزہ رکھے گا اللہ اسے 1000 اونٹوں کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایڈی ٹلی سبحان اللہ مرضی ہے یار، اور تھوڑا جہا تیرے لا کے اتنا بڑا اللہ پاک سانو اجر دے چھڑے، اور کی چاہیے ہے؟ بلے بلے، اللہ کی حرام کا سبحان اللہ۔ فرمایا 1000 اونٹ کی قربانی کا اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کسی کی پہلے جو بات کری جہاد کے لیے گھوڑے دے گا، تو فرمایا کہ جو بھی 8 ذو الحج کا روزہ رکھے گا اللہ اسے 1000 گھوڑے دینے اللہ کے راستے میں اللہ اس کو اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہے جو کل کا روزہ رکھے گا 8 ذو الحج کا۔ اب اگلی بات پیارے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے جو 9 ذو الحج کا روزہ رکھے گا، یہ فضیلت میں نے کل کے روزے کی رکھی ہے، جو پرسوں کا روزہ ہے 9 ذو الحج کا، فرمایا جو بندہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھے گا اللہ انہیں ڈبل ثواب دے گا۔ لوگ کاؤنٹنگ خود کر لینا، 1000 اگر اونٹ وہ غلام آزاد کرتا ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ ڈبل 2000 غلام کا اس کو آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ 2000 اونٹوں کی قربانی کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور 2000 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 2 سال کے گناہ معاف، 1 سال جو گزر گیا اللہ اس کی خطائیں مٹا دے گا، جو اگلا سال جو فیوچر میں پڑا جو آگے آنے والا ہے، فرمایا جو 9 ذو الحج کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پچھلے کے 1 سال جو آنے والا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ ان دنوں کے اندر ہم روزے رکھیں گے تو اللہ پاک ہمیں اس پر کتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 8 ذو الحج کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے، حضرت ایوب اللہ کے نبی گزرے ہیں، بڑی آزمائشوں میں گزرے ہیں،
لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ اب دیکھیے جو گرمی پر صبر کرے گا، برداشت کرے گا، کل کا روزہ رکھے گا، ملے گا کیا؟ پیارے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو 8 ذو الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ اسے، اللہ کے جو پیارے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ یار اللہ کے نبی کے برابر ثواب لگ جائے، ایک روزہ رکھے تو اور کی چاہیے؟ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت پر قربان جائے۔ فرمایا جو 9 ذو الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثواب کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت پر قربان جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ اس دن اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اپنے بندوں پر فرمایا پھیلا دیتا ہے، اور اس دن فرمایا دوزخ سے لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے جس نے بھی عرفہ کا روزہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔